بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں سید عمران شفقت آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. کل رات کیا چیف آف آرمی سٹاف کی پی ٹی آئی کے چیئرمین عمران خان صاحب سے کوئی ملاقات ہوئی ہے؟ کیونکہ یہ خبر کل رات کو پھیلی تھی اور خبر کچھ اس انداز سے پھیلی کہ ایک پاکستان کے اینکروں میں سے ایک اینکر کا 8-10 اینکر ہیں پاکستان میں، ویسے تو بہت ہیں لیکن جو قابل ذکر ہے میں ان کی بات کر رہا ہوں. ان میں سے ایک کا مجھے فون آیا 12-12:30 بجے کے قریب. تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ یار کہ پی ٹی آئی کے کچھ لوگ ہیں حماد اظہر ٹائپ. اب انہوں نے مجھے بتایا نہیں کہ ایگزیکٹلی کہ کس نے ان کو فون کیا ہے. حماد اظہر ٹائپ کے لوگ ہیں، انہوں نے فون کر رہے ہیں اور مجھے 2-3 فون میں نے ریسیو کیے ہیں، غالباً 2-3، کیونکہ 12:30 کا ٹائم تھا. کوئی بات آگے پیچھے ہو جائے تو بھول چک معاف. تو انہوں نے کہا کہ جی کہ آپ کو پتہ چلا ہے کہ آرمی چیف کی آج رات عمران خان صاحب کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، اب یہ بہت بڑا وہ بم شیل ہے، خبر ہے بہت بڑی. تو اب کسی صحافی کو جب یہ پتہ چلے، کوئی بتائے، تو اس کے تو رونگٹے بھی کھڑے ہوں گے اور کان بھی کھڑے ہوں گے. تو انہوں نے کہا کہ نہیں، میرے علم میں نہیں ہے. تو انہوں نے کہا کہ نہیں، وہ تو معاملہ طے پا گئے ہیں. کیا معاملہ طے پائیں؟ معاملہ یہ ہے کہ جی کہ بس بہت ہو گیا، اب آپ جو ہے وہ پاکستان کی فوج کے خلاف جو ہے وہ آپ بات نہیں کریں گے، اسٹیپ بیک کریں گے، ایک ایک قدم پیچھے ہٹے ہیں، گریجولی پھر ہٹتے جائیں گے پیچھے پیچھے. اور آپ بھی بس بات کرنا چھوڑیں. ہاں، پولیٹیکل لیڈرشپ کو آپ نے جو بھی تنقید کرنی ہے کریں، لیکن فوج کو آپ جو ہے وہ ہدف تنقید نہیں بنائیں گے. ویسے میرا ذاتی سوال ہے کہ فوج کو اب کب بنا رہے ہیں؟ اب تو نہیں بنا رہے عمران خان صاحب، لیکن چلیں. تو انہوں نے بات سننی تھی، وہ سن رہے تھے اینکر صاحب. تو انہوں نے کہا کہ جی کہ اچھا پھر تو بدلے میں یہ ہے کہ ہمیں جو دیوار کے ساتھ لگایا جا رہا ہے وہ نہیں لگایا جائے گا. ابھی آپ دیکھیں آج علی محمد بھی چلا گیا، گھر پہنچ گیا ہے. تو مطلب اس طرح کی نا آپ کو جیسچرز ملیں گے کہ مطلب وہ لڑائی جب چھوٹنے والی ہوتی ہے نا، مطلب لڑائی جب ختم ہوتی ہے، جب پہلوان پیچھے پیچھے ہونا شروع ہوتے ہیں کہ چلو بس ٹھیک ہے، اگے تو انج نہ کری، وہ بھی کہتا تو بھی اگے تو انج نہ کری، اور تو ایڈا پلوان، اور چالو تو ایڈا پلوان. لاہور میں اس طرح کی لڑائی ہوتی. تو مطلب آپ سٹیپ بیک کریں اور آپ بھی فوج کے خلاف کچھ نہ بولیں، ہم بھی آپ کو ریلیف دیں گے. وہ جو آپ دیوار کے ساتھ لگ رہے ہیں یا لگایا جا رہا ہے، وہ تاثر آپ کو اب دور ہوتا ہوا نظر آئے گا. آپ دیکھیں گے کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ الیکشن بھی لڑے گی، بلے کے نشان کے اوپر بھی لڑے گی. خان صاحب بھی جو ہے وہ نہیں ہوں گے، نااہل نہیں ہوں گے، ان کو کوئی سزا نہیں ہوگی، فوجی عدالت میں کیس نہیں چلے گا. اب یہ جب انہوں نے مجھے باتیں بتائی نا، میں بہت زیادہ بات لمبی نہیں کھینچنا چاہ رہا، تو میرے ذہن میں نا وہ میں 2 دن، بلکہ کل ہی سنو ٹی وی کے اوپر ہم گفتگو کر رہے تھے آپس میں، تو وہ میں نے ان کے ساتھ ایک بات شیئر کی کہ، اور کل پھر میں نے جو آپ کے ساتھ جو آخری گفتگو کی تھی کہ کندھے 2 ہیں، ہر کوئی اپنا استعمال کرنا چاہتا ہے، تو کوئی نہ کوئی ایک سرٹن لیول کے اوپر جو ہے وہ ڈس ایگریمنٹ ہے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا اور جو اس وقت پولیٹیکل کلاس ہے یا پارٹیاں ہیں، پی ڈی ایم ہے، پیپلز پارٹی ہے، تو وہ تو ہے. اب 98% جو ہے وہ چانس تو یہ خبر جھوٹی ہونے کا، بندہ سنتا ہے تو کہتا ہے کہ نہیں یار اس طرح نہیں ہو سکتا، لیکن آپ کو 2% تو اس طرح کی انفارمیشن کی بنیاد کے اوپر رکھنے چاہیے ذہن میں. تو انہوں نے کہا کہ یار کہ میں نے بھی کی ہے، آپ بھی کوشش کریں کہ اس کو ذرا کاؤنٹر چیک کریں، کیونکہ یہ انہوں نے مجھے، پھر میں دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے مجھے بتایا نہیں کہ ان کی کس سے بات ہوئی. انہوں نے حماد اظہر ٹائپ کا کہا کہ لندن کے نمبروں سے فون کر کے، پھر 2-3 انہوں نے کہا اور بھی مجھے کالز آئی ہیں پی ٹی آئی کے ذمہ دار لوگوں کی، یعنی کہ جن کی بات کو رد کرنا ذرا تھوڑا سا ایک مشکل کام ہے. تو میں نے جب یہ والی بات سنی تو میں نے تو وہ جو 2% چانس ہے، وہ بندہ پھر سوچتا ہے کہ یار سیاست میں کوئی چیز آخری نہیں ہوتی، اور کوئی لکھا کے نہیں آیا ہوا کہ اس کی بڑی فٹنگ رہے گی. آپ دیکھ لیں کہ اسی اسٹیبلشمنٹ نے پاکستان مسلم لیگ نون اور نواز شریف صاحب کے ساتھ کیا کیا تھا، اور پھر اسی اسٹیبلشمنٹ کو یا اسی اسٹیبلشمنٹ کو جو ہیڈ کر رہے تھے جنرل باجوہ صاحب، انہوں نے اپنے سسر کو درمیانی راستے تلاش کر کے وچولے ڈال کے نواز شریف تک پہنچے. ایکسٹینشن سے کام شروع ہوا، نواز شریف صاحب کی جانے سے شروع ہوا، ایکسٹینشن تک آیا، اور پھر ایک طرح سے ریکنسیلیشن ہوئی. پھر نون لیگ کی حکومت آ گئی.
تو یہ جو ہوتی ہے نا, وہ کیا کہتے ہیں کہ کبھی کے دن بڑے کبھی کی راتیں بڑی. تو آج اگر پی ٹی آئی کی راتیں بڑی ہیں تو ہو سکتا ہے کہ ان کے دن بھی بڑے شروع ہو جائیں. سیاست میں تو کوئی چیز آخری نہیں ہوتی. تو یہ ذہن میں بہرحال ایک خدشہ تھا. میں نے جو اپنے دوست احباب ہیں جو مطلب بڑی اہم جگہوں کے اوپر ہیں, میں نے ان سے رابطہ کرنے کی کوشش کی. رات 12:30 بجے میسج کیا, اچھا جواب فوری آ گیا کہ, اور میں نے کہا کہ جی یہ بات ہے. میں نے ان کو میسج کیا فردر, انہوں نے کہا یار یہ بات, پہلی بات تو یہ ہے کہ ماننے میں نہیں آ رہی. پہلی بات, اچھا ماننے میں کیوں نہیں آ رہی یہ میں آپ کو آگے چل کے بتاؤں گا کہ ماننے میں کیوں نہیں آ رہی. دوسری بات یہ کہ پتہ کر لیتے ہیں, ہو سکتا ہے کہ کوئی چینج آ گیا ہو. ایگزیکٹلی جو الفاظ تھے. میں نے کہا جی ٹھیک ہے. اب میں نے کچھ ادھر ادھر نون لیگ ادھر ادھر جو ہوتے ہیں ان کے ساتھ بھی رابطے کیے. تو رات کو جو تھی نا ہماری جو نان الیکٹڈ جو سائیڈ ہے گورنمنٹ کی, وہاں سے تو رات کو کنفرم ہو گیا کہ جی کہ کنفرمڈ فالس نیوز, کہ پکی فیک نیوز ہے, جھوٹی خبر ہے, یہ انہوں نے اڑائی ہے. اور یہ اڑانے کا مقصد کیا ہے اللہ بہتر جانتا ہے. جب بھی عمران خان صاحب جو ہیں وہ لاہور سے اسلام آباد قیام جا کے کرتے ہیں, قیام ان کے عموماً اپنے مقدمات میں پیشیوں کی وجہ سے ہوتے ہیں. تو قیام کرنے کے جس کرتے ہیں تو یہ باتیں شروع ہو جاتی ہیں. پچھلی دفعہ بھی مجھے یاد پڑتا ہے کہ اس طرح کی کوئی بات شروع ہوئی تھی کہ جی اور ملاقات ہو گئی درمیانی یہ تھے وہ فلاں فلاں فلاں. اب ہمیں ویسے عادی ہو جانا چاہیے, لیکن چونکہ سیاست ہے, میں پھر بار بار کہتا ہوں کہ یہ اس طرح کی جو باتیں ہیں وہ ان کے اوپر آپ کو پتہ بھی ہو کہ یار یہ جھوٹ لگ رہا ہے, جس طرح رات کو مجھے لگ رہا تھا کہ اس طرح ہو نہیں سکتا, لیکن پھر بھی آپ کو ایک دفعہ جب کوئی بتائے کہ ہم آدھر ٹائپ کے لوگ یہ والی بات کر رہے ہیں, یعنی یہ سینہ گزٹ نہیں ہے, تو پھر آپ کو تھوڑے سے ہوش کے ساتھ تھوڑا سا لیگ ورک کرنا پڑتا ہے, کام کرنا پڑتا ہے, پتہ کرنا پڑتا ہے. تو یہ تو رات والی بات ہوگی. صبح جو تھی گورنمنٹ سائڈ کے کچھ لوگ کہہ لیں, آپ پولیٹیکل سائڈ کے لوگ کہہ لیں, انہوں نے کہا کہ جی کہ مطلب ہم نے پتہ کیا ہے اس طرح کا کوئی, یہ میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو ہر طرف سے باخبر لوگ ہیں, اہم لوگ ہیں اور پوری انفارمیشن ان کے پاس ہوتی ہے. تو انہوں نے کہا کہ نہیں اس طرح کا کوئی واقعہ نہیں ہوا, اور یہ آپ کو خیال کیسے آیا کہ یہ ہو سکتا ہے, درست ہو سکتا ہے. تو میں نے ان کو وہ بات بتائی. میں نے کہا جی کہ بات یہ ہے کہ آپ ذرا تصور کریں کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ یہ چاہتی ہے کہ عمران خان صاحب کو اب قانون کے کٹہرے میں کھڑا کیا جائے. وقت آ گیا ہے, ان کی گرفتاری ہو, ان کو لایا جائے میدان میں, لیکن پولیٹیکل پارٹیاں وہ ہچکچاہٹ کا شکار ہیں, وہ نہیں کرنا چاہ رہی, حکومت نہیں کرنا چاہ رہی. تو اس کی کوئی وجہ آپ کو سمجھ آتی ہے؟ تو انہوں نے کہا اس بجائے, میں نے اس سوال کے جواب میں سوال کیا, انہوں نے کہا بڑی موٹی سی وجہ ہے کہ دیکھیں کہ اسٹیبلشمنٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ 2-4 لوگ, اور 2-4 لوگ اگر آج عمران خان کو سمجھتے ہیں, ویسے تو باجوہ صاحب نے بھی سمجھا تھا, اور باجوہ صاحب نے عمران خان صاحب کو ٹائم دیا تھا. یہ جو آج شبر زیدی صاحب بات کر رہے ہیں نا شاہ زیب خانزادہ کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے, کہ نلائکی کی بات کہ اگر عمران خان مزید رہتے تو پاکستان کا پھکا نکل جانا تھا اکانومی کے حساب سے. تو اور ان کو پتہ بھی نہیں تھا کہ پاکستان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. اسد عمر کو تبدیل کرنے کی وجہ بھی وہ بتائی ہے انہوں نے. رات کو 10 بجے یہ پروگرام کلپ شیئر ہو رہے ہیں, وہ آپ دیکھ لیں. تو باجوہ صاحب نے ٹائم دیا تھا کہ اس کو عقل موت ہے نہیں, اس بندے کو غلطی, وہ ہاتھوں کو کاٹتے تھے باجوہ صاحب کے, غلطی ہوئی خان کو لا کے تو, یا ان کو بھگا کے, یا ان کو نکال کے سسٹم سے. تو خان صاحب نے سفارتی سطح کے اوپر پاکستان کا بیڑا گرک کیا, اکانومی سطح کے اوپر پاکستان کا بیڑا گرک کیا. عمران خان صاحب کے خلاف کوئی سازش نہیں ہوئی, ان کی نالائکی ان کے خلاف خود بہت بڑی سازش تھی. ان کو اپنے خلاف کسی سازش کی ضرورت ہی نہیں تھی. تو لہٰذا انہوں نے 6 مہینے کہا تھا کہ ٹائم ہے, ایک اطلاع کے مطابق باجوہ صاحب نے, کہ آپ 6 مہینے میں یہ چیزیں اگر سمیٹ سکتے ہیں تو سمیٹ لیں. اگر آپ پاکستان کی اکانومی ٹھیک کر سکتے ہیں تو کر لیں. اگر آپ پاکستان کے سفارتی معاملات جو آپ نے چین سعودی عرب کے ساتھ گڑبڑ کیے ہیں اگر کر سکتے ہیں تو کر لیں. وہ جو ونٹر اولمپکس میں گئے تھے وہاں پر پاکستان کے وزیر اعظم کو نو لفٹ کا سائن لگا کے اگلے نے استقبال کیا تھا. راہ چلتے ہوئے وہاں کے جو سربراہ صدر ہیں انہوں نے ہاتھ ملایا تھا, بس گل ختم, ہاتھ بھی نہیں ملایا دوروں. وہ جو ہوتا نہیں کونی شونی, کرونا کا والا ٹائم تھا, وہ آپ یاد کریں. تو ان کے تعلقات معمول کے اوپر نہیں آ سکے تھے, اور
وہ کیا دیکھیں کہ وہ ایک واقعہ ہے. باجوہ صاحب تو وہ تھے نا, چائے رڑ گئی تو کپڑا دوجا کوئی نہیں ہے گا, تو واقعہ سناتے ہوئے شروع میں جھومتے تھے کہ کیا درویش قسم کا وزیر اعظم ملا. وہ ایڈا نلائق وزیر اعظم تھا کہ ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے بیٹھا ہوا تھا. تو جب وہ محمد بن سلمان سے ملنے گئے دوسری دفعہ, تو پیغام بھجوایا, وہ پروٹوکول جو افسر ہوتے ہیں نا, پیغام انہوں نے بھجوایا کہ یار کہ ٹانگ ذرا اچھی نہیں لگتی, نیچے کر لیں, اس طرح نہ بیٹھیں. نہیں, انہوں نے کہا کہ ان کو بتائیں یہ کپتان چپل ہے, یہ پاکستان میں بڑی پسند کی جاتی ہے. اور بھائی ٹانگ پہ ٹانگ نہیں رکھنی, چپل کی کون سی بات ہے, سفارتی اداب ہوتے ہیں. اور وہ تو ہے بھی بادشاہ. محمد بن سلمان کوئی ڈیموکریٹ آدمی, کوئی فقیر آدمی ہے, کوئی جلی چک آدمی ہے, کوئی غریب آدمی ہے, جمہوری آدمی ہے, ووٹ لے کے آیا, اس کو پتہ ہے کہ کس طرح کرنا ہے, لوگوں کے رویوں کو برداشت کرنا. بادشاہ ہو آپ, اس کے سامنے جوتا رکھ کے بیٹھ رہے ہیں. تو پھر ملٹری سیکرٹری نے کہا کہ سر ٹانگ تو ٹانگ تھلے لاؤ. ان کے مطلب بات کرنے کا یہ ہے, آپ ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں, اس طرح ملاقاتیں نہیں ہوتی, یہ بادشاہ کا دربار ہے حضور. تو وہ تو بڑے خلاف تھے. تو خیر باجوہ صاحب کی 6 مہینے کی مہلت ختم ہوئی ہے. جو کہتے ہیں نا مجھے پتا تھا میرے خلاف سازش ہو رہی ہے, اور نلائق آدمی. تو خیر وہ نلائکی ان کی وجہ بنی تھی, بات کہیں سے کہیں نہ نکل جائے. تو اسٹیبلشمنٹ کا میں نے جو سوال انہوں نے جواب دیا, انہوں نے کہا کہ یار اسٹیبلشمنٹ 4-5 آدمی ہوتے ہیں. باجوہ صاحب سے لے کے یہ اب دوسری ہے اسٹیبلشمنٹ جو عمران خان کے خلاف ہے, نلائکیوں کی وجہ سے خلاف ہے. اور وہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان جو ہے وہ پاکستان کے لیے سود مند نہیں ہے, اس کو دوبارہ نہیں لایا جا سکتا. لیکن پولیٹیکل پارٹیاں سمجھتی ہیں کہ یار کہ اگر آج ہم نے عمران خان کو فوجی عدالتوں میں ٹرائی کروا لیا, تو کل کو آج حافظ صاحب جو ہیں وہ بڑے اچھے آدمی ہیں, کل کو دوسرا جرنیل آ گیا, انہیں کہا نہیں خان ہی ٹھیک سی, خان آئے گا تو پھر کی ہوئے گا, فوج سانو پھر اسے طرح تنے گی. تو لہٰذا وہ اس بات سے ڈرتے ہیں. یہ ان کا جواب تھا. میرا اللہ کی قسم یہ میرا جواب نہیں تھا. مجھے بس اتنا پتا ہے کہ فوج چاہتی ہے کہ یار کے ہاتھ پواؤ, اپنی ذمہ داری پوری کریں ساتھ ہمارے. وہ کہتے ہیں کہ نہیں ایسے نہیں کرنا, تسی کرو, تسی آندا سی, تسی جانو, ٹاڈا کام جانے. اس بات پہ میں نے کہا کہ اگر مجھے ایک شبہ ہے, کہ میں نے کہا کہ مجھے آپ نے پوچھا کہ مجھے یہ کیوں لگا کہ یہ ہو سکتا ہے, آپ کو کیوں لگا کہ یہ عمران خان کے ساتھ ریکنسیلیشن ہو سکتی ہے پاکستان کی فوج کی, تو میں نے وجہ بتا دی. مجھے تو یوں اس وجہ سے لگا کیونکہ فوج, وہ عمران خان صاحب کے ساتھ اگر فوج صلح کرتی ہے, وہ واپس آتے ہیں, تو آ کے انہوں نے عاصم منیر صاحب کو گھر نہیں بھیجنا. انہوں نے کہنا کہ حافظ صاحب میں صدقے تے میں واری, حافظ صاحب کی وہ آرتی اتارا کریں گے, وہ نظر اتارا کریں گے. ان کو نہیں چھوڑنا انہوں نے. تو بہرحال یہ ایک خیال ہے, مجھے یہ لگتا ہے. تو صلح اگر ہونی ہے تو کیونکہ ان کو تو فرق ہی کوئی نہیں پڑنا پاکستان کی فوج کو. لیکن انہوں نے پھر اس کا جواب دیا. انہوں نے کہا وہ باخبر آدمی ہے, بہت باخبر آدمی ہے, نام میں جان بوجھ کے چھپا رہا ہوں. انہوں نے کہا کہ نہیں یار کہ بات یہ ہے کہ اس طرح نہیں ہونا, اور کچھ ہو سکتا ہے. اب یہ اور کچھ جو ہے یہ خطرناک بات ہے کہ اگر پی ڈی ایم سے بھی ہو جاتا ہے کہ یار کہ بھی نہیں ساڑھے کام دے, تو پھر مطلب خان پھر بھی نہیں ہے گا. خان ان اینی کیس کسی سین میں خان کا کوئی کردار نہیں ہے اگلے کوئی 5-6 سال. کچھ جو تھنک ٹینک والے ہیں خان صاحب کے, وہ تو 10 سال کہہ رہے ہیں, 10 سال بھول جو خان صاحب. اور خان صاحب کل رات کا اتنے بیٹھ کے جناب لمبی لمبی چھوڑ رہے ہیں, بس 15 دن. 15 دنوں میں یہ نگران حکومت کے آتے ہی ہماری کایا کلپ ہو جانی ہے, ہمارے معاملات سیدھے ہو جانے ہیں. کوئی معاملات سیدھے نہیں ہو رہے. یہ ڈس انفارمیشن کا دور ہے, اور یہ فیک نیوز پھیلا کے کچھ نہ کچھ اچیو کرنا چاہتے ہیں. ویسے بھی ایک بات ہے سر کہ وہ پی ٹی آئی جو واشنگٹن میں کھڑے ہو کے کہہ رہی ہے کہ پاکستان کے $3 بلین جو ہے وہ آئی ایم ایف کو کیوں دینے دیے گئے پاکستان کو, اس پی ٹی آئی کو پاکستان کی فوج جو ہے وہ برداشت کرے گی؟ اس مائنڈ سیٹ کو پی ٹی آئی کو چھوڑیں, پاکستان کی ریاست جو ہے وہ کسی اس طرح کی پارٹی کو برداشت کرے گی جو کہے کہ پاکستان کا بیڑا غرق ہوتا تو ہو. خان صاحب نہیں ہے تو پھر کوئی بھی نہیں ہے. نہیں سر, کسی اس طرح کی پارٹی کو جو ریاستی ادارے برداشت نہیں کرتے ہوتے. اب اس کا وہ ٹارگٹ کیا تھا, وہ اچیو کیا کرنا جا رہے تھے اس جھوٹی خبروں کے ساتھ, یہ تو وہ آنے والا وقت ہی بتائے گا. کیونکہ ویسے بھی عمران خان صاحب کی فطرت میں اتنا جھوٹ بولنا لکھ چھوڑا ہے اللہ پاک نے
کہ وہ جھوٹ کے ہی سہارے چلتے ہیں اور اسی سے ہی نتائج برآمد کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو اب اس جھوٹ سے وہ کون سا نتیجہ یا کون سا وہ مقصد حاصل کرنا چاہ رہے تھے، برآمد کرنا چاہ رہے تھے، وہ اللہ بہتر جانتا ہے. لیکن کل رات پاکستان کے کچھ چند بڑے لوگ جو تھے اس فقیر کی وجہ سے تھوڑا سا وہ انہوں نے ذرا پتہ کیا، ہل جل کی. تو وہ جو ہل جل ہوئی تھی وہ تھا نو، جھوٹی خبر، اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے. کیونکہ اس طرح کا فیصلہ جو ہوتا ہے نا وہ ایک آدھ آدمی کرتا ہے. جب باجوہ صاحب ملاقات کرنے جا رہے تھے ایوان صدر میں عمران خان صاحب کے ساتھ تو کچھ 2-4 لوگوں کو پتا تھا. تو اس لیے رات کو کچھ جو 5-10 منٹ لگے نا اس خبر کو کنفرم ہوتے ہوئے تو کی پتہ چلتا بڑے صاحب کے صاحبوں کے موڈ کا پتہ تو نہیں نہ چلتا، لیکن کچھ لوگوں کو بہرحال پتہ ہوتا ہے. بہت بھی پردے میں بات ہو کچھ لوگوں کو پتہ ہوتا ہے. تو وہ جو کچھ لوگ تھے انہوں نے پھر کنفرم کیا کہ ایسی کوئی گل نہیں، خان صاحب جھوٹ بول رہے. فی الوقت اتنا ہی، بہت بہت شکریہ.